امام اوزائی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اگر کوئی شخص حضور کے صحابہ کی تنقیص کرے، ان کی شان گھٹائے، تو ایسا شخص مرتد اور زندیق ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو لوگ اتحاد کا چورن بیچتے ہیں، جو لوگ ایک شخص کو معتدل کہتے ہیں، آپ اس شخص کی گفتگو سنیے۔ یہ احد کی جنگ ہے اور اس جنگ میں ہر چند رہبر و پیشوا شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں پیشوا کی شہادت کی خبر فقط اڑی تھی اور لوگوں نے میدان چھوڑ دیا۔ یہاں تو رہبر کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور امت میدان سے بھاگی نہیں ہے۔ اور فیصلہ کیجئے، کیا یہ معتدل شخص ہے؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ اتحاد ہو سکتا ہے جو لوگ حضور کے صحابہ کی شان کو گھٹائیں، جو لوگ حضور کے صحابہ کی گستاخی کریں؟ ایسے لوگ معتدل ہو سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور تعلقات ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سنت رسول اللہ ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس شخص کا جنازہ لے جاؤ۔ میں اس شخص کا جنازہ نہیں پڑھاتا کیونکہ یہ سیدنا عثمان غنی سے بغض اور عداوت رکھتا تھا۔ آج اگر کوئی شخص حضور کے صحابہ کی شان گھٹائے اور ہم اتحاد کی بات کریں، بتاؤ یہ کس کی سنت ہے؟ بتاؤ یہ تم نے کہاں سے عمل لیا ہے؟ اور اگلی بات، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص غیرت مند بھی نہیں ہے، کوئی شخص رحم دل بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے حبیب نے سیدنا عثمان غنی سے نفرت کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھایا تو یہ امت محمدیہ کو پیغام دے دیا۔ اگر کوئی شخص تمہارے سامنے ایسا ہو جس کے دل کے اندر میرے صحابہ کا بغض ہو تو میری یہ سنت ہے، اس پر عمل کر کے ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ بھی کرنا اور ان لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات کو ختم کر دینا اور ان کو ان کی اوقات یاد دلا دینا کہ ہم سنت رسول اللہ پر عمل کر کے تم لوگوں کا مکمل بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میری گزارش ہے کہ اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور اپنے بچوں کے ایمان کو بھی بچاؤ، وگرنہ تمہارا اور تمہارے بچوں کا مستقبل بہت زیادہ خراب اور برباد ہوگا۔